یہ تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ ایک روز کا معمول ہے، اور اگر آپ کو اس کا ترجمہ پتہ لگ جائے تو یہ آپ کی زبان پہ چڑھ جائے گا۔ قرآن پاک پڑھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ تو روز پڑھنے کی چیز ہے، یہ مہینے میں ایک دفعہ پڑھنے کی چیز تو نہیں ہے۔ نماز کے اندر جو کوتاہی ہے وہ منافقوں کی نشانی ہے، تو اس سے بھی انسان کو جو ہے وہ توجہ دینے چاہیے کہ نماز سے دوری اللہ کے قرب سے دوری کرتی ہے۔ دین فطرت اتنا خوبصورت ہے کہ جو کہتا ہے کہ نوافل گھر کے اندر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ گھر لیا، گھر کی صفائی کروائی، قرآن خوانی کروا کے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو بھی بیڈ انرجیز تھیں یا جنات کا بسیرا تھا یہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد مہینوں گزر جاتے ہیں، وہ لوگ نہ نماز پڑھتے ہیں نہ قرآن شریف پڑھتے ہیں۔ تو جو آپ نے تسبیحات بتائی ہیں وہ صرف ہم نے شروع میں پڑھنی ہے یا ہم روزانہ کی بیسس پر بھی پڑھ سکتے ہیں؟ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، ٹھیک ہے نا، یہ تو اتنی مختصر میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ ایک روز کا معمول ہے، اور اگر آپ کو اس کا ترجمہ پتہ لگ جائے تو یہ آپ کی زبان پہ چڑھ جائے گا کہ جب آپ کو اس کا ترجمہ پتہ ہوگا کہ یہ جو میں دعا پڑھ رہا ہوں یا میں آیتیں پڑھ رہا ہوں تو یہ تو آپ کے پاس چلتے پھرتے ہیں۔ بھائی آپ مجھے بتائیں کہ کھانا کیا نہیں کھاتے دن میں 3 بار؟ بالکل کھاتے ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ریگولر انتظام کرنا ہوگا نا۔ قرآن پاک پڑھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ تو روز پڑھنے کی چیز ہے، یہ مہینے میں ایک دفعہ پڑھنے کی چیز تو نہیں ہے۔ اور پھر جو دیکھیں، ایک ہوتا ہے نماز کے اندر جو کوتاہی ہے وہ منافقوں کی نشانی ہے، تو اس سے بھی انسان کو جو ہے وہ توجہ دینے چاہیے کہ نماز سے دوری اللہ کے قرب سے دوری کرتی ہے۔ تو جب آپ اللہ سے دور ہوں گے تو پھر بہت سارے چیزوں کا آپ شکار ہوں گے۔ تو نماز جو ہے وہ بڑا ضروری ہے، اور جن کے گھروں کے اندر نمازوں کا انتظام نہیں ہوتا تو وہ تو بدتر گھر ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں یہ اتنا دین فطرت اتنا خوبصورت ہے کہ جو کہتا ہے کہ نوافل گھر کے اندر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، فرض پڑھو اور سیدھا گھر جاؤ، گھر میں جا کے نوافل پڑھو، گھر میں جا کے سنتیں پڑھو، گھر جا کے، کیونکہ اپنے گھروں کو، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعجاز ہیں دوسرے انبیاء کے مقابلے میں جو آپ کو ممتاز کیا ہے، تو اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس پوری دنیا کو جائے سجود بنایا، یعنی مسجد بنا دی۔ ہر خطے کے اوپر، ہر جگہ کے اوپر سجدہ کرنا ہے، تو اور وہ اس خطے نے گواہی دینی ہے آخرت میں آپ کے لیے کہ جو زمین کے ٹکڑے نے آپ کے لیے گواہی دینی ہے۔ اگر آپ ایک دیکھیں، ہم جب فرض پڑھتے ہیں تو فرض پڑھنے کے بعد جب سنتیں پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تو ہم جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ پہ کرتے ہیں نا، کہتے ہیں تھوڑا سا آپ سائیڈ میں ہو جائیں یا ادھر سائیڈ میں۔ وہ کیوں ہوتے؟ وہ صرف اس لیے کہ زمین کا یہ خطہ بھی گواہی دے، یہ خطہ بھی گواہی دے، بلکہ یہ چیز تو بہت اچھی ہے۔ ہاں، اور دوسرا یہ کہ وہ فرائض اور اس کا ایک ممتاز ہو کہ یار یہ فرض میں نے پڑھے ہیں، اور اب میں اگر سنت پڑھنے جا رہا ہوں، نوافل پڑھنے جا رہا ہوں، تو اب یہ ایک مختلف نماز درجات ہیں نا فرائض کے، سنت کے۔ تو یہ کتنی خوبصورتی بتائیے کہ آپ نے کلام پڑھنا ہے، ہر وقت پڑھنا ہے، ہر روز پڑھنا ہے۔ اور جن لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ اپنے صورتوں کو، آیتوں کو، دعاؤں کو اپنی زبان پہ جاری رکھتے ہیں، ان کو اس طرح کے کوئی مسئلے جو ہے وہ نہیں ہوتے کہ کوئی ایسی قوتیں آ رہی ہیں یا اس طرح کی چیزیں کر رہی ہیں۔